کلپ نمبر 337 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عمل میں مسلمانوں کے لیے تربیت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ قال اهبطوا، فرمایا اترو۔ دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا اور سورہ بقرہ میں صراحت سے مذکور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے مابعد رونما 138 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ ترجمہ، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کا بیان ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔
پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے، جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے، 2 جسمانی اور 1 روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں، کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بارش آسمان سے آتی ہے، اور وحی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور وحی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اسی لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ستر عورت چھپانے کے لیے قابل لباس پہننا فرض ہے، اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے۔ اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، عمامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمایا ہے۔ پائجامہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور منا کے بازار میں ایک پائجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پائجامہ پہنا ہو۔ سفید لباس کی فضیلت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی و عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبع اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے، وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ، بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے، یعنی شیطان اور اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور فوراً بہکا دیا۔ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔